إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے، ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے جو تم نے روزے رکھے میں تم سے خوش ہوں، جو تم نے نمازیں پڑھی میں تم سے راضی ہوں، جو میں نے حکم دیے تم نے پورے کیے، میرے بندوں تمہیں شاباش تم پاس ہو گئے. بڑا خوش ہوتا ہے وہ طالب علم جس نے محنت کی ہو اور نتیجے کے دن میں اس کو شاباش ملے، اس کو میڈل ملے، اس کو ڈگری ملے، اس کی خبر بنے کہ وہ پاس ہو گیا. بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو دنیا میں محنتیں کریں اور قیامت میں پاس ہو گئے. اور وہ دنیا میں کھپتے اس لیے ہیں، دنیا میں محنت اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا نہیں کمانی آخرت پر آنی. وہ اس دنیا کی توجہ ہی نہیں کرتے، اس میں ان کو پرواہ نہیں ہوتی. ان کے دل کا ایک غم ہوتا ہے اللہ ہماری آخرت اچھی کرے. اور جس کی آخرت اچھی ہو جائے اس کی دنیا بھی کہیں نہیں جاتی، اس کو دنیا بھی مل کے رہے، کیونکہ یہ تو مقدر کے ساتھ جو تقدیر میں لکھا وہ مل جائے گا. ہاں آخرت میں مقدر نہیں چلے گا، وہاں اللہ کی توفیق سے عمل چلے گا. اور جو عمل کر گیا قسم سے کوئی نجات پا گیا. مبارک ہو جنہوں نے 10 دن اعتکاف میں گزار دیا، دکانیں چھوڑی، کاروبار چھوڑے، بچے چھوڑے، بیویاں چھوڑی، گھر کے آرام چھوڑے، مسجد میں آ کے بستر لگا دیا. راتوں کو جا کے یا اللہ تو راضی ہو جائے، اے اللہ تو معاف کر دے، انک عفو، اے اللہ تو معاف کر دے، تحب العفو، اے اللہ تجھے معافی پسند ہے. تیرا بندہ سب کچھ چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے تیرے گھر آ گیا ہے معافی مانگنے کے لیے، اے اللہ تو معاف کر دے. کتنے پیارے لوگ ہیں صبح و شام کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو بخش دے. اور انشاءاللہ یہ رمضان بھی مکمل ہو جائے گا اور ان کی توبہ بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. کل جب یہ عید میں آئیں گے تو نکھرے ہوئے، دھلے ہوئے، صاف ستھرے، جس طرح اس جمعے میں صاف ستھرے بیٹھے ہیں، مجھے اپنے رب پہ امید ہے، امید کا یقین ہے یہ قیامت میں بھی ایسے صاف ستھرے آئیں گے انشاءاللہ. جیسے آج کوئی میل نہیں ہے بدن پہ، کسی نے گندا کپڑا نہیں پہنا، کہتے جمعہ ہے صاف کپڑے پہنو، بدن کو صاف کرو، بدن پہ کوئی میل نہیں رکھنی. یا اللہ باہر کی میل تو ہم مٹا چکے، منہ تو ہم دھو آئے ہیں، بدن تو ہم صاف کرائے ہیں، کپڑے تو ہم نے صاف کر دیے. اے اللہ دلوں کو بھی تو صاف کر دے، اے اللہ تو گناہوں کو بھی دھو دے، تیرے اختیار میں ہے. اے اللہ ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے یقین رکھتے ہیں. اے اللہ جو تجھ سے دعا کرتا ہے تو کبھی رد نہیں کرتا. اے اللہ اس رمضان کو ہماری توبہ کا رمضان بنا دے، ہماری بخشش کا رمضان بنا دے. کیا معلوم یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا معلوم یہ زندگی کا آخری فرضی روزہ ہو، کیا معلوم یہ رمضان کا بھی آخری جمعہ ہو اور میری زندگی میں بھی رمضان کا اگلے سال رمضان کا جمعہ تو آئے اور میں ہی نہ.
یہ بہت ممکن ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری رمضان کی جمعے کی نماز ہو اور میرا زندگی کا آخری فرضی روزہ ہو. کوئی پتہ نہیں ویسے بھی آخری نماز ہو, پتہ نہیں اصل تک کتنوں نے فوت ہو جانا. حرم شریف میں جاتے ہیں نا لوگ, عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں, حج کے لیے گئے ہوتے ہیں, اور ہر نماز کے بعد آواز آ رہی ہوتی الصلاۃ علی المیت, الصلاۃ علی الاموات. کیا ہوتا ہے؟ گھر سے عمرے کے لیے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں لگتا وہیں جنازہ ہوتا ہے, خوش قسمت ہے وہیں دفن ہو جاتا ہے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کیا خوش قسمت بندہ یہاں سے گیا عمرے کے لیے, ایئرپورٹ میں فوت ہو گیا, احرام میں فوت ہو گیا, اور جو لبیک کہتا ہوا فوت ہوگا اٹھے گا بھی کس طرح؟ وہ قیامت کو بھی کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جو سجدے میں فوت ہوتے ہیں یہ قیامت میں بھی سجدے میں ہوں گے. جو کلمے کے ساتھ فوت ہوتے ہیں ان کا آخری کلام بھی کلمہ ہوگا اور قیامت کا پہلا جملہ بھی کلمہ ہوگا. جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو قبول کر کے ہمیں نیکی کے رستے پہ چلا دے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم نے تجھ سے مانگا ہے تو ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے, اس رمضان کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کہتی رضی اللہ عنہ, جب یہ آیت آئی آل عمران میں نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے. میں اعتکاف والوں سے, رمضان والوں سے اپنی ذات کو نصیحت کرتا ہوں, آج یہ دعا مغرب تک پہنچ کر دیں, دل سے کرنی ہے. اے اللہ جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارا دل ٹیڑھا نہ کر دے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً. اے اللہ اپنی رحمت میں سے ہمیں عطا فرما دے. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اے اللہ تو ہی تو عطا فرمانے والا ہے, تو ہی تو دینے والا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں, جو تو نے ہدایت دی ہے اس کے بعد دل ٹیڑھا نہ کر دے. تو اماں جی کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد اکثر سنا کرتی تھی, فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ پکا کر دے, میرے دل کو اپنے دین پہ استقامت عطا فرما دے. اور فرماتے تھے ساری دنیا کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, جس کا دل چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے, جس کے دل کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو آج سب سے قیمتی لوگ وہ ہوں گے جو ہدایت پا جائیں, اور سب سے کامیاب لوگ وہ ہوں گے جن کو دنیا نہ ملے آخرت ملے. تو میں نے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لوگ اگر اس صورت پہ غور و خوض کر لیتے تو یہ ان کے لیے کافی ہو جاتی. یعنی باقی قرآن کی بھی سارے قرآن اہمیت ہے, مگر اگر کوئی بندہ صرف اس صورت پہ غور و خوض کر لیتا تو یہ اس کی زندگی کے لیے کافی ہے. اور قسم ہے زمانے کی, اور قسم ہے نماز عصر کی, انسان گھاٹے میں کہتا ہے مجھے پلاٹ میں سے 20 لاکھ بچا, مجھے گاڑی میں سے 5 لاکھ بچا, مجھے دکان میں سے 2 لاکھ بچا, مجھے اس سودے میں سے اتنا بچا. یہ کہتا بچا, اللہ کہتا کچھ نہیں بچا, تیرا گھاٹا ہو گیا. تو دنیا کی بچتیں کہتا, اللہ قسم کھا کے کہتا اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم ہے, مگر اپنی بات کو منوانے کے لیے, بتانے کے لیے, اہمیت دینے کے لیے رب کائنات قسم کھاتے ہیں. والعصر, اور قسم ہے زمانے کی, تو اسی زمانے میں پھرتا اللہ کہتا ہمارا ہی ہے. اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں بے شک انسان نقصان پانے والوں میں سے ہے, گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے. اس کو فائدہ پورا کوئی نہیں, نقصان ہے نہ فائدہ کس کا الگ کر دیا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, سوائے اس کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اللہ تو ہمیں توفیق دے ہمارا ایمان بھی ٹھیک ہو اور ہمارے عمل بھی نیک ہو. بڑا ڈر لگتا ہے, میں تو آج کا جمعے میں ڈرا بیٹھا ہوں.
جو حاضری پچھلے جمعے تھی آج نہیں ہے، کیونکہ لوگ رمضان کا آخری جمعہ پڑھ کے چلے گئے. آج فجر میں درس دینے گیا تو 1.5 سب تھی، کل بہت ہوں گے، کیونکہ لوگ آج بیچارے کئی بہت سمجھ کے روزہ رکھ رہے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ رات عید کا اعلان ہو جاتا. کئی رات کو آگے نہیں پڑھ رہے تھے کہ نہیں یار دل تو نہیں کرتا ہوں. آج کا جمعہ یہ ہے، اگلے کا تو پتہ ہی نہیں. آج کے اس اصل میں وہ لوگ ہوں گے، اور خوش قسمت وہ ہیں جو کل اصل میں بھی ہوں گے عید کے دن. آج کی فجر میں تو یہ مسجد بھری تھی، خوش قسمت مسجد، خوش قسمت تماسی، خوش قسمت گھر، خوش قسمت خاندان وہ ہوں گے جو کل بھی نماز میں ایسے ہی ہوں گے جیسے آج. خوش قسمت وہ ہوں گے جس طرح یہاں 11 رکعت پڑھتے تھے، وہ 11 کے بعد بھی مسئلہ پوچھتے تھے کہ نفل ہو پڑھنے پھر بھی پڑھ لیا کریں. عالم کہتے تھے ہاں پڑھ لیا کرو، نفل میں حرج نہیں اور پڑھ لیا. رات کی تراویح جماعت سے پڑھ لیتے، رات کو 2 بجے قیام کوئی کرتا اس کے ساتھ بھی پڑھ لیتے، اپنا وقت ملتا پھر پڑھ لیتے. جو آج عید کی رات میں تہجد پڑھے گا اس کو اس کا اثر ملے گا. نیکی کی قبولیت تو یہ ہے کہ پہلی نیکی قبول ہو جائے، اگلی کی توفیق مل جائے. یہ سمجھا جائے گا پہلی قبول ہے، آگے رستہ بن جائے. نیکی تو نیکی کو کھینچتی ہے، نیکی تو مغناطیس ہوتی ہے جو دوسری نیکی کو لے آتی ہے. جس نیکی کے بعد نیکی نہ ہو یہ پہلی مشکوک ہو جاتی ہے. اگر نیکی اگلا رستہ بنا دے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی نیکی میں خیر آ گئی. اگر آج رمضان بہت اچھا ہے اور شوال میں نہیں تو رمضان مشکوک ہو گیا. اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملے تو نیکی قبول ہے، اور اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق نہ ملے تو پہلی بھی مشکوک ہے. ہمیشہ نیکیاں کرنی. انشاءاللہ کسی دن میں استقامت کا جمعہ پڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ توفیق کیا، میرا موضوع کچھ اور ہے. کہ جو ایمان لے آئے نیک عمل کرے، ورنہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. پیسوں سے نہیں بندہ بنتا، نیکیوں سے بندہ بنتا ہے. وتواصوا بالحق، اور وصیت کرے لوگوں کی حق. خود بھی ایمان ہے، خود بھی نیک عمل ہے، اور لوگوں کو کس بات کی وصیت کر رہا ہے؟ نیکی. حق بات سناتا ہے. وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو برگلاتا نہیں ہے، لوگوں کو بہکاتا نہیں ہے، لوگوں کو اشتعال نہیں دلاتا، لوگوں کو صبر پہ کھڑا کرتا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو کس پہ تلقین کرنی ہے؟ صبر کی، بے صبری کی نہیں. تیرے کو تو کچھ بھی نہیں، تو تو بڑا غریب ہے، تیری تو گڈی بڑی ماری، تیرا تو کار کرائے گا. یہ صبر پیدا کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اشتعال دلا رہے ہیں؟ آپ اس کو شکر اور صبر پہ کھڑا کر رہے ہیں کہ بے صبری پہ. تمہارے تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، عید کے دن تم نے جوتا پرانا پہنا ہے، کیا ہم اس کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ بے صبری کی؟ یہ بتانا لوگوں کو صبر کریں اور لوگوں کو حق بتانا ہے. جو میرے بھائی دعوت کا کام کریں گے نیک عمل کے وہ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ یہ جو ناکام ہے اس میں 4 کام صرف کامیابی کے ہیں: ایمان، عمل، حق کی دعوت دینا اور صبر کی تلقین کرنا. یہ 4 کام کامیابی ہیں، باقی ساری دنیا ناکامی ہے. اللہ کا قرآن ہے. فکر کر لیں آخرت کی، دعوت کا کام کریں. بڑے لوگ کہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھا ہوں تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ آپ جی بڑیاں دعا کری دیا نے، ماننا نہیں رہا. نہ کہا کریں کہ کہنا نہیں کبھی کہ میری سنی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی دعا سنتا رہتا ہے جب تک وہ یہ نہ کہے میری سنی نہیں جاتی. جس دن کہتا نہیں سنی جاتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیچھے کرو میں نے بھی سنی. فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، قبل اس سے کہ تم دعا کرو تمہاری دعا قبول نہ ہو. جو دعوت کا کام بند کر دیں گے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بند کر دیں گے، ان کی دعائیں رد ہو جائیں گی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور ان کے اوپر کیا آئے گا؟ جو اس مسجد میں سیکھا ہے، جو اس مرکز میں سیکھا ہے، جو علماء کرام نے آپ کو باز کیے، بیان کیے، نصیحت کی، جو آپ نے 10 دن کا یہ دورہ کیا، اعتکاف نہیں کیا، دورہ کیا، آپ نے ٹریننگ کی ہے، ریفریشر کورس کیا ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دے. میں نے پچھلے جمعے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، اس کی پہلی لائن کیا ہے؟
ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی، میرے کانوں نے سنی اور میرے دل نے اس کو محفوظ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے، اس کو سرسبز و شاداب رکھے، جو میری حدیث کو سنتا ہے پھر اس کو محفوظ رکھتا ہے، پھر آگے بیان کرتا ہے۔ جو سنا ہے یہ سنانا ہے، جو علم لیا ہے اس کو پھیلانا ہے۔ اگر یہ کام کریں امت کی اصلاح ہو جائے، ورنہ زندگی ضائع ہو رہی، کچھ نہیں، قسم کھا لی۔ حافظ عبدالسلام صاحب نے اپنی تفسیر میں سلاسل میں ایک بات لکھی اور کمال بات لکھی، کہتے ہیں یہ زندگی تو برف کے دکاندار کی مثال ہے، اس کو بڑی فکر ہوتی ہے پگھل نہ جائے، اگر یہ پگھل گئی تو مجھے پیسے دے دیتے، چھاؤں کرتا ہے، ترپالے ڈالتا ہے، اس پہ لفافے لپیٹتا ہے، کہتا بک جائے، استعمال ہو جائے، مجھے پیسے تب ملیں گے اگر یہ بچ گئی، ورنہ وہ تو پگھل گئی۔ برف والے کو اپنی برف کی فکر ہے، انسان کو اپنی زندگی کی فکر نہیں، یہ بھی فکر نہیں۔ جس طرح بلاک پانی بن جاتا ہے انسان کی قبر میں اتر جاتا ہے، جس طرح اس کا قطرہ قطرہ برف کے پھٹے کے نیچے پانی گر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی گر رہی ہوتی ہے۔ زندگی جہاں برف بکھری ہوتی ہے وہاں کیچڑ بہت ہوتا ہے، کیونکہ مسلسل پانی گر رہا ہوتا ہے، مسلسل پانی گر رہا ہوتا ہے، ایک ایک قطرہ اس کی زندگی کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ اور میری زندگی کا ایک ایک سانس میری زندگی کو کم کر رہا ہے، میرا ایک ایک جملہ میری زندگی کو کم کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سی بات زندگی کی آخری بات ہوگی، کون سا کلام آخری ہوگا، اور کون سی ملاقات آخری ہوگی، اور کون سا رمضان آخری ہے۔ لوگ کہیں گے کل تو وہ تقریب کر رہا تھا، ملے تھے رمضان میں سے، بہت ہو گیا، اتنا ہی کہیں گے پھر لوگ اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں بھگتوں گا، اپنی آخرت میں بھگتوں گا، اپنی قبر کا سامنا مجھے کرنا ہے۔ یہ نہ دنیا میرے کام آئے گی، نہ دنیا کی چیزیں میرے کام آئے گی۔ تو حافظ صاحب نے وہاں لکھا ہے کہ برف والے کو جا کے دیکھنا تمہاری زندگی کیا، اس کو فکر نہیں ہوتی کسی کام آ جائے، ورنہ پگھل جانی ہے۔ اگر کسی دودھ میں چلی گئی، کسی شربت میں چلی گئی، گرمی میں کسی پیاسے کے گلاس میں ڈل گئی، فائدہ دے دے گی، ورنہ پگھل تو رہی ہے، سڑک پہ بھی پڑی ہوگی تو ساری پگھل جائے گی۔ وہ ہماری زندگی کسی فائدے میں آ رہی، کسی میں پگھل ہی رہی ہے۔ جس کی نمازیں پکی، جس کی تلاوت پکی، میں آپ سے گزارش کروں گا آج جنہوں نے قرآن مکمل کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، جنہوں نے 2-2 3 پڑھے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ مبارک کرے۔ میری ایک گزارش ہے، 30 پارے پہ قرآن پورا نہیں کرنا، 1-2 پارے آج جمعے کے بعد پڑھ لینے ہیں، کہنا ہے کہ میں نے اگلا قرآن شروع کر دیا جو اگلے مہینے پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج قرآن پڑھ کے کہیں میں تو پورا کر بیٹھا، موقع نکال کے 1 پارہ ضرور پڑھ لینا تاکہ پتا ہو کہ اگلا شروع کر دیا ہے، صرف رمضان میں نہیں پڑھنا تھا، اگلے مہینے بھی پڑھنا ہے، اور اس کا آغاز رمضان میں ہو جائے۔ اور اگر کل عید کے دن 1 پارہ پڑھ گیا نا، میں نے آپ کو نہیں کہتا میں نے پڑھ لیا، تو سمجھ آئے گی باقی دنوں میں پڑھوں گا۔ اگر عید کی خوشی مجھے نیکی بلا گئی، خوشی تو نیکی کی ہے، عید تو اس کی ہے، عید اس کی نہیں ہے۔ اگر عربیوں میں شعر پڑھتے نا، عید اس کی نہیں جس کے کپڑے نئے ہیں، عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، عید تو اس کی جس کی مغفرت ہو گئی، عید تو اس کی جس کی بخشش ہو گئی، عید اس کی نہیں جس کے کپڑے نئے، عید تو اس کی جو اللہ سے ڈر گیا۔ لمن خاف وعید، جو اللہ کی وعید سے جس کو خوف آ گیا، اللہ کے ڈرانے سے جو ڈر گیا، اس کی عید ہے۔ خوشبوئیں دنیا کی بھی لگی ہو اور جنت کی خوشبوؤں کا لالچ ہو، عید اسی۔ دنیا کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہتا تو کیا ہے، ہر جان کو جو جس کو ہم نے پیدا کیا یہ موت اس کو آئے گی۔ گائے ہے، بکری ہے، انسان ہے، حیوان ہے، جن ہے، جس کو ہم نے پیدا کیا، انسان نہیں کہتا سب کو موت آئی، درختوں کو بھی موت آتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، جتنا بھی ہو آخر سوکھ جائے گا، ہمیشہ نہیں رہتا، پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، آسمان کی بھی ایک زندگی ہے، ستاروں اور سورج کی بھی زندگی، اپنی اپنی زندگی میں سب ختم ہو جائیں گے۔
ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج چاند ٹکرا جائیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، پہاڑ روئی کے گالے بنے گے، انسان پتنگے بنے گے. یہ سب ہم نے پڑھا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. جو تم نے کام کیے، جو تم نے نیکیاں کی، جو تم نے اعمال کیے، ہم قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیں گے. روزے کے فاقے سے پریشان نہ ہونا. شوگر کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، زبان خشک ہوتی تھی، گلا خشک ہوتا تھا، سر چکراتا تھا، بڑھاپے میں روزہ رکھتے تھے. تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے تھے. پریشان نہ ہونا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہم تمہیں پورا پورا بدلہ دیں گے. ہم قیامت کے دن تم سے ناانصافی نہیں کریں گے کہ تم ہمارے لیے کھپو، تم ہمارے لیے مشقت کرو، تم ہمارے لیے اس مسجد کے قالین پہ سو، اپنے گھر کے گدے چھوڑ کے ہم تمہاری محنت ضائع کریں. اللہ کا قدم نہیں، ہم تمہیں پورا پورا بدلہ دیں گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کا مسافر بن گیا، فقد فاز. بس اس کو کامیابی ملتی. کامیابی کا معیار ایمان، عمل، حق کی دعوت، صبر کی تلقین. کامیابی کا معیار جہنم سے بچنا، جنت میں جانا. میرا بچہ 8ویں میں پاس ہو گیا، میرا بچہ 10ویں میں پاس ہو گیا، میں دکان میں کامیاب ہو گیا، اس میں ہوگی یہ کامیابی، انکار نہیں ہے. قرض 50 رن نکل آئی ہے، اب سونے کا قیمت یہ چلی گئی ہے، ڈالر یہاں چلا گیا، پلاٹ اتنے کروڑ کا، ہوگی یہ کامیابیاں. اللہ کہتا ہے پیچھے کرو. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا، جو آگ سے بچا، وادخل الجنہ، اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز. بس اس کو کامیابی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. جس دنیا میں تم پھر رہے ہو یہ حقیقت میں یہ دھوکہ ہے. ہم اپنی بچیوں بیٹیوں کو گھر میں نا بچپن میں لا کے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے برتن، اتنا سا پلاسٹک کا فریج، اتنا سا بیڈ. وہ پھر اس کے گھر بناتی ہیں. یہ میرا کچن ہے، یہ بستر ہے. وہ لوگ پلاسٹک کے اتنے سے کپ میں چائے بھی بنا دیتی ہے، کہتی ہے ابا جی پیو. ابا بھی خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، کھیلنے دو. اپنے بچوں کو چابی والی گاڑیاں لا دیتے، سیلوں والی. وہ کہتا ابا جی آپ کی گاڑی سے اچھی میری گاڑی ہے، اس کی لائٹیں جلتی ہیں، یہ دوڑ رہی ہے، یہ کر رہی. ابا بھی کہتا ہاں بہت اچھی ہے. مگر ابا کو پتا ہوتا یہ کھیل ہے، اصل نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اصل نہیں ہے. بچہ پلاسٹک کی ریل کہتا ہے ابا یہ ریل ہے، ابا کہتا بیٹا یہ کھیل ہے. دونوں میں سے اصل کون ہے؟ پتر کہتا یہ ریل ہے، ابا کہتا بیٹا یہ کھیل ہے. بندہ کہتا یہ میرا گھر ہے، میرا ٹھکانہ ہے، اللہ کہتا کچھ نہیں، دھوکہ ہے. ہمارے بچے ساتھ جاتے ہیں، کبھی آپ کے بھی پھلوں کی دکانوں پہ بہت دھوکہ ہوتا ہے، جوس کی دکانوں پہ تو انتہا کا دھوکہ ہوتا ہے. پلاسٹک کے انگور لٹکا دیتے ہیں، پلاسٹک کے سیب لگا دیتے ہیں، آم بے موسم وہاں پہ رکھ دیتے ہیں. مٹی کے یہ کیا ہوتا ہے، یہ سفید سا جو چونا ہوتا ہے، اس کے خربوزے بنا دیتے ہیں اور منو من لگا دیتے ہیں. بچے کہتے ہیں وہ بھی پھل ہے، وہ بھی پھل ہے. ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ پھل نہیں، یہ دھوکہ ہے. اصل تو یہ چھوٹے چھوٹے بڑے، یہ جو بڑے بڑے پلاسٹک کے ہیں. ہمارے بچپن میں نا ہر گاڑی کے اندر انگور لٹکتے ہوتے تھے، ہر گاڑی والا نا شیشے کے ساتھ انگور لٹکا دیتا تھا. تو بندہ سمجھتا تھا یہ انگور ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ پلاسٹک تھا، وہ دھوکے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس دنیا کو تو دنیا کہہ رہا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ میری نعمت ہے. اللہ کہتا کچھ نہیں، دھوکہ ہے. کسی کو تھوڑا لگا، کسی کو زیادہ لگا، اور دھوکہ بھی پیسے سے خرید رہے. سبحان اللہ. دھوکے کے پیچھے زندگی لگائی ہوئی ہے کہ دھوکہ مل جائے. بھائی جناب کو تھوڑا دھوکہ ملا، دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا دھوکہ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ جس کو دنیا جتنی زیادہ ملے گی اس کو اتنا دھوکہ. دعا کراتے ہیں دھوکے کے لیے باقاعدہ کہ دھوکہ کچھ اور مل جائے. 10 ایکڑ کی جگہ مربع مل جائے، مربع کی جگہ 10 مربع مل جائے. کا 2 سونے کی وادیاں ملے، تیسری تلاش کرتا ہے.
2 سونے کے پہاڑ ملا، راستہ نہیں ہے، تیسرے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ قبر کی مٹی جب اس کے منہ میں جائے گی ہٹ جائے گا۔ یہ تو قبر سے پہلے مجھے یہ ملے اعتراف میں کہ سوچا ہوگا پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا، ان پرسوں دکان کھولیں گے تو کوئی سمجھ آئے گا۔ اللہ کہتا کیا تیرا نقصان ہوا؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ کیا ہے نبی ان کو پتا؟ یہ جو کھاتے کی باتیں کرنی، خسارہ اٹھا کے، خسارہ اٹھانے والوں میں خاسرو جنہوں نے خسارہ اٹھایا، قیامت کے دن اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں گھاٹے دنیا میں نہیں کہ پلاٹ کم ہو گیا اور ڈالر کم ہو گیا اور سونا چڑھ گیا اور میری دنیا میں یہ چیز کی ویلیو ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں، قل ان الخاسرین، ان خاسرین کو بتا، الذین خسروا جنہوں نے نقصان اٹھایا کب؟ انفسہم واہلیہم اپنی جان کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، الی یوم القیامہ جب قیامت کا ترازو کھلا ان کو گھاٹا پڑا۔ یہ قرآن ہے، یا اللہ تو میرے دل میں اس کو اتار دے، اے اللہ تو مجھے اس میں عمل کی توفیق دے دے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا، دکان پہ موٹا کر کے لکھا ہو، بیٹھک میں موٹا کر کے لکھا ہو، اور ہر کوئی آتا جاتا پڑے نقصان دکانوں کے نہیں ہوتے، دکان زمینوں کے نہیں ہوتے، دکان جائیدادوں کے نہیں ہوتے، نقصان تو ان کے ہوتے ہیں قیامت میں جو اپنی اولاد کی وجہ سے نقصان کھا جائے، قیامت میں جو اپنی جان کی وجہ سے نقصان کھا جائے، قیامت میں نامہ اعمال میں جس کی نیکیاں پوری نہ ہوئی نقصان اس کا الا ذالک هو الخسران المبین، صریح نقصان پا گیا، واضح نقصان پا گیا، کھلا کھلا گھاٹا کھا گیا۔ دنیا میں گھاٹے چھپ جائیں گے، اللہ کہتا کھلا گھاٹا کھا گیا۔ پڑھائیں نا ہم سب یہ نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعتقاد کو، ہمارے رمضان کو سمجھا دے کہ نقصان کسے کہتے ہیں اور فائدہ کسے کہتے ہیں اور کامیاب کسے کہتے ہیں، ناکام کسے کہتے ہیں۔ کامیاب وہ جو آخر میں کامیاب ہو، اور ناکام وہ جو قیامت میں ناکام ہو گیا۔ کامیاب وہ جس کو جنت کا محل مل گیا، دنیا کی کوٹھیاں ملے تو کیا ہوتا ہے، امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے، یورپ کے وزٹ کر لے، دبئی کے فلیٹ مل جائے، کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ آخر قبر ہے، ملا تو اس کو جس کو جنت الفردوس مل گئی، ملا تو اس کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر ملا تو اسے جس رب کا سایہ ملا تو اس کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں آنکھوں سے دیکھا، ملا تو اس کو جو اپنی گنہگار آنکھوں سے اپنے رب کریم کی زیارت کرے گا، اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھے گا۔ اور جنتیوں کو تو جنت بھول جائے گی جب رب کا دیدار ہوگا۔ ہم آج اللہ کو بن دیکھے سجدے کرتے ہیں، آج ہم اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، ہمارا رب کہے گا دیکھو مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح تمہیں سورج دیکھنے میں، چاند دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اس طرح تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہم جنت میں بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوگا۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اس دنیا کی اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کو دیکھیں، ہم بیٹھے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں، آدم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھ رہے ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ چوم لیں، سیدنا عمر فاروق کو ہم آنکھوں سے دیکھیں، رضی اللہ عنہ، ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ، ضرور دیکھیں۔ رب سے ملاقات ہوگی۔ میرے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تو مجھے شوق عطا فرما دے اس لذت کا جو اللہ کی ملاقات ہے۔ میرے دل میں ایک حدیث سناتا ہوں، جسے اللہ سے ملنے کا شوق ہے، اللہ کو بھی اس سے ملنے کا شوق ہے۔ جو اللہ سے ملاقات محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات محبوب رکھتا ہے، اور جس کو اللہ سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اما جی عائشہ کہنے لگی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کا مطلب تو یہ ہوا کہ بندہ مر جائے، تو مرنا تو کوئی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا نہیں، جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں، اس کو اللہ کی مہمان نوازیاں بتاتے ہیں، اس کو جنت بتاتے ہیں، پھر اس کا شوق بڑھتا ہے، مرتے وقت کہتا ہے چلو چلو جلدی کرو۔
محبت ہوتی کہ میں اس سے ملوں. اللہ اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوتا. قرآن میں آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، اے نیک روح، چل 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 آگے اپنے رب کی طرف. وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، اعلان ہو جاتا ہے تو میرے بندوں میں شامل ہو جا. فادخلی جنتی، میری جنت میں چلا جا. یا اللہ تو ہمیں ان میں کر دے. یا اللہ جن کے بارے میں تیرا اعلان ہے ہم تجھ سے اس جمعے میں دعا کرتے ہیں، ہمیں ان میں کر دے. یا اللہ تو اعلان کرے میرے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہے، میرے ہیں، ان کو آنے دو. ہمارے پروگراموں میں نا کوئی ساتھی ہمارے ساتھ تو جلسے میں جائیں تو سیکورٹی والے روک لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ میرا ساتھی، اس کو آنے دے، اس کو نہیں روکنا، آنے دو. اور جس کو رب اس دن قیامت کو کہے یہ میرا ہے، اس کو آنے دو، فرشتوں اس کو روکنا نہیں. میرے شہید آئیں گے، لوگ حساب دیں گے، اللہ ان سے کہے گا کس چیز کا حساب دینا تم نے؟ خون تو خون جیسا ہوگا اور خوشبو کستوری جیسی ہوگی. بیٹھتا اللہ کہے گا حساب نہیں، چل چل جنت میں پہنچ. جنت میں لوگوں کا حساب نہیں شروع ہوگا، ان کی جنت شروع ہو جائے گی. یہ دنیا بڑی عارضی ہے، یہ دنیا بڑی عارضی ہے، اور آخرت کے تو مزے کیا. تو فرمایا جو بندہ گنہگار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بناتا ہے نا، مرنے سے پہلے اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں نیک اعمال کی موت تک واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، جس دن تک اس کو موت نہیں آتی وہ اللہ کی عبادت کرتا. اللہ کا حکم ہے واعبد ربک، عید کے دن تک عبادت نہیں کرنی. حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے موت نہ آ جائے انہیں اس دن تک عبادت کرنا. جن کی آج عبادت ختم ہو گئی نا وہ آج ہی توبہ کرتے ہیں. جن کو کل کی نماز نہ ملی وہ اپنے رمضان کے بارے میں غور ضرور کریں گے. اور جو اگلے جمعے میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے نہ پہنچے وہ اپنے اعتکاف کا حساب ضرور کریں گے. قسم سے اگر استقامت نہ ملی ضائع ہو جائے گا سارا کچھ. تو گنہگار بندے کو مرنے سے پہلے فرشتے عذاب سے ڈراتے ہیں، آخرت کی سنگینیوں کے بارے میں ڈراتے ہیں. وہ ڈر جاتا ہے اور اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا. اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. جس پر اللہ کو ملنے کا شوق ہے، اللہ کو بھی اس سے ملاقات محبوب ہے. جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ کو بھی وہ پرواہ نہیں، اور اللہ سے وہ ملنا چاہتا ہے جو نیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی خیر خواہی چاہتا ہے، جس کی بھلائی چاہتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے. تو صحابہ نے کہا استعمال کرنے سے کیا مراد؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت بھی نیکی جائے. اور جب وہ مرتا ہے اس کے ارد گرد سب لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں. آسمان سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، عرش پہ رب خوش ہوتا ہے، دنیا میں لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. جس سے وہ بھی ناراض، یہ کچھ نہیں، اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور نیک اعمال میں لگ جاتا ہے. اور اس کی موت آتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کی موت آتی تو اسلام پہ. توفنی مسلمون والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت دینا اسلام کی حالت میں، اور میرا شمار کس میں کرنا؟ نیک. اور بھائیوں بزرگوں بہنوں یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں کرنی بھی ہیں، ان پہ عمل بھی کرنا ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا، فلاح پا گئے بے شک جن کو پاکی مل گئی، جن کا تزکیہ ہو گیا، جن کو پاکیزگی مل گئی، جن کو اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا، جن کو اللہ نے شرک سے پاک کر دیا، جن کو اللہ نے آلودگی سے پاک کر دیا، جن کو اللہ نے حرام رزق سے پاک کر دیا. قد افلح من تزکا، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جو پاک ہو گئے. کون؟ وذکر اسم ربہ فصلی، یاد کیا انہوں نے اپنے رب کو اور نمازیں پڑھی. کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کو یاد کرتا نماز پڑھتا ہے. یہ آپ کو سب کو آتی ہے، ابھی بھی سورت پڑھیں گے یہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم کس کو ترجیح دیتے ہو؟ دنیا، حیات الدنیا، تم دنیا کے پیچھے چلتے ہو. اللہ کہتا ہے کامیاب تو وہ ہے جس کو پاکی مل گئی، جو پاک ہو گیا. اور اس
کیا, پاک ہونے کے بعد کہتا اللہ اکبر, نماز شروع, اللہ اکبر کی اذان بھی اس کے پاس ہے, وذکر اسم ربی, اپنے رب کو یاد کرتا ہے, فصلی, پھر اس کے لیے نماز پڑھتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تم کیسے لوگ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرۃ خیر وابقیٰ, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا تو گئی, یہ دنیا گئی, والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت باقی رہنی ہے, وہی ہے یہ دنیا کیا. یا قوم انما ہذہ الدنیا ہے متاع, اے قوم یہ دنیا تو معمولی سے سامان ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دار القرار, بے شک ہمیشہ کا گھر کون سا, یہ میرا گھر ہے جی, 50 سال کے لیے بنایا. اللہ کہتا پیچھے آگے تمہیں پتا تو 50 سال ہے, اور گھر 50 سال کے لیے بناتے ہیں. رمضان کتنے دن کے لیے بناتے ہیں, موبائل لیتے ہیں جی کتنی وارنٹی ہے, ٹائر ڈلواتے ہیں پوچھتے کتنا چلے گا, بیٹری خریدتے گاڑی کی یو پی ایس کی پوچھتے کتنی دیر چلے گی, کپڑا خریدتے دکاندار سے پوچھتے کتنا سیزن چلے گا, جوتا خریدتے کہتے 2 سال چل جائے گا, وہ کہتا بھائی ساری زندگی ہٹا ہو گئے. رمضان کتنے سال کا ہے, میں کہتا ہوں آج مسجد آدھی رہ گئی. آج لوگوں نے ایسا کوئی عجیب نام رکھا ہے جمعۃ الوداع, جیسے اگلا جمعہ ہی نہیں آنا, نہ کسی حدیث میں لکھا نہ کسی آیت میں لکھا. جمعۃ الوداع پھر کیا ہوا, کہتے اب جمعہ ودا ہو گئے, زندہ رہے گا اگلے سال. ایسا جمعہ پڑھتے کہ شاید اگلا جمعہ ہی نہیں آنا. نہ کریں, اللہ سے ڈرتے ہیں. دنیا کی چیزوں کے حساب لگاتے ہیں, یہ میں بچہ پڑھاؤں گا کتنی دیر چلے گا, اس کو یاد رہے گا, اور بچے کو تو اس کا پڑھایا یاد رہ جائے گا, جو اللہ نے مجھے رمضان میں سکھایا یاد رہ جائے گا. کب تو دنیا میں پڑھتا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, آخرت کا گھر ہی پکا گھر ہے, ہمیشہ کا گھر, رہنے کا مستقل ٹھکانہ گھر ہے. آج دنیا متاع, یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے, معمولی سی چیز ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لے یہ دنیا کی زندگی کیا, کھیل تماشا, علاج زیبائش, گھروں پہ بتیاں لگا لو, چہروں پہ میک اپ کر لو, کپڑے بن سنے پہن لو, گاڑیاں چمکا لو, زینت دنیا کی, کھیل تماشا. تفاخر بینکم, ایک دوسرے پہ فخر کرنا, تیری گاڑی ایسی میری گاڑی ایسی, تیرا گھر ایسا میرا گھر ایسا, عورت کہتی تیرا زیور ایسا میرا گھر ایسا زیور ایسا. تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور طلب کرتے ہیں کثرت مال کی اور اولاد کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کھیل تماشا دنیا کچھ حقیقت نہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور بیٹے تو دنیا کی خوبصورتی ہے. والباقیات الصالحات, اور کام کیا آنی ہے, باقی کیا رہنی ہے, دیکھیں خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. آج صبح کہاں پہ پڑھا ہو, تیرے رب کے نزدیک بڑی ہی بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے. آرزو بھی اللہ سے یہی ہو, آخرت اور نیکی اور اجر. والباقیات الصالحات, یہ دنیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ کو تو ایسی کوئی لگتا ہے کہ غصہ دنیا پہ پرواہ ہو, کہ یہ دنیا اس کو کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کی خوبصورتیاں چھوڑ اس کو, یہ مال اور بیٹے. بیٹے وہ کام کے جو نیک ہے, جو میرے مرنے کے بعد دعا کرے, جو بیٹا دنیا میں دعا کرے اور جنت میں میری ترقی ہو. فرشتے سے پوچھے کہ جنت میں میں کیوں کر گیا, کہتا تیرا پتر نیچے بیٹھا دعا کر رہا ہے, اللہ تیری ترقی کرتا ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو صحت عافیت دے, جو فوت ہو گئے اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ضرور کریں. جب وہ دعا کرتے ہیں تو جنت میں ان کی ترقی ہوتی ہے. باپ کو پتہ لگ جاتا ہے پتر نیک چھاڑ کے آیا, دعا کر گیا, اس کو روز پتہ لگتا ہے, وہ جنت چڑھنا ہوتا ہے. فرشتوں سے پوچھتا آج کیا ہوا, کہتا ہے تیرا پتر تھلے دعا کر گیا. اور جن بیٹوں کو دعا ہی نہیں آتی,
وہ باپ کے مرنے کے بعد کے باپ کی زندگی کے اندر کہتے ہیں جائیداد رعایت کر، پیسے رعایت ہر نیکیاں، کوئی نیکی نہیں چاہیے، پیسے چاہیے نہیں، پیسے نہ زندگی گزرتی، نیکیاں نہیں گزرتی. حیثیت کیا اس دنیا کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے نیک عمل کیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ زندگی نہیں، ہم ان کو زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی. وَلِنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور بضرور ان کو بدلہ دیں گے جو انہوں نے عمل کیے ہیں، جو نیک عمل کیے نا، احسن عمل کیے ہیں، ہم ان کو ضرور بدلا دیں گے. یہ روزے رکھتے تھے، یہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ صدقے کرتے تھے، یہ خیرات کرتے تھے، یہ جہاد کرتے تھے، یہ استغفار کرتے تھے، مجھے یاد کرتے تھے، میرے نام پہ جیتے تھے، میرے نام پہ مرتے تھے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی نیکیوں کا ہم انہیں ضرور پورا بدلا دیں گے. مگر کہا نہیں، دنیا کی زندگی چھوڑ، حیات طیبہ آنے والی ہے، پاک زندگی آنے والی جنت کی، اس طرف چل. اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمان کا، مومن کا جیل ہے. کہتی ہے یہاں کافروں کی موجیں، اور مسلمان یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار موج کر دو، ایک دنیا پتہ نہیں کیا مٹھی، ایک جگ مٹھا تگلا کی نہیں مٹھا. اس دنیا کی کہتے 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، موج مستی کرنے لو. اس نوجوان سے پوچھو کیا کر رہے، مستی کر رہے. جوانی مستانی ہوتی، اللہ کہتا پیچھے ہو، ہم جوانی میں بھی تجھے اٹھائیں گے. میں نہیں سکتے، میں جوانوں کے جنازے پڑھ نہیں سکتے. 24 سال کا پچھلے رمضان کے بعد اس کا نکاح پہ گیا تھا، یہ رمضان تک اس کا جنازہ پڑا. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، فیصلہ بات. پتا تھوڑی لگتا بننا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو انسان بن جا، نہ یہ کام کر. اس دنیا کی حیثیت کوئی نہیں، یہ قید خانہ ہے تیرے لیے، جنت میں تیرا مہمان خانہ ہے. اور کافروں کی یہاں جنت ہے، وہاں ان کے عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو خون پانی نہ دیتا. اتنی بھی اہمیت ہوتی نا مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا ہوتی، کسی کافر کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. یہ اللہ کے نزدیک حیثیت ہے. بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، بدبو سے آتی ہے، کان اس کے کٹے، کا ایک درہم میں لو. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو کوئی اس سے کم قیمت میں بھی نہ لے، یہ تو حقیر ہے. مرا ہوا بدبودار مردار کون اس کو لے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک تمہاری دنیا اس سے بھی حقیر ہے. جس دنیا کے پیچھے تم پھرتے ہو نا، یہ بدبو والا بکری کا بچہ درہم میں لیے اٹھاتے، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی گندی ہے، اس سے بھی ذلیل ہے، اس سے بھی بیکار ہے، جس کے پیچھے تم بھاگتے اتنی. فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا تو ایسے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، پھر اب دیکھے کہ اس کے انگلی کو کیا پانی ملا. آخرت کے مقابلے میں یہ جتنا پانی اس کی انگلی کو لگا، یہ دنیا ہے، سمندر آخرت. حضرت علی کہا کرتے تھے یہ دنیا پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے گی اور آخرت سامنے آ رہی ہے. اس دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں. تم آخرت کے بیٹے بننا. آج عمل کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ حساب نہیں دے رہا، کل حساب لے گا، عمل نہیں ہوگا. ایک حدیث آپ کو سنو، وقت بھی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا اس نے اپنی آخرت کا فائدہ اٹھا لیا. گاہک دکان بند کر کے نماز کے لیے جائے نا تو دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے. زکات دے نا 100 میں سے 2.5 روپے تو 2.5 روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. بیٹا حفظ کے لیے ڈالے تو دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کی دنیا کی پڑھائی رہ جاتی ہے. اور جس نے دنیا کا نقصان کیا اس نے آخرت کا فائدہ اٹھایا، اور جس نے آخرت کا فائدہ کیا نقصان کر لیا، اسے دنیا کا فائدہ کیا. تو کس کا فائدہ کرنا؟ آخرت. دونوں میں سے ایک ملے گا. دنیا کا فائدہ کریں گے تو آخرت کا نقصان ہوگا، اور آخرت کا فائدہ کریں گے تو دنیا کا
پھر کیا فرمایا؟ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو عارضی زندگی کو ترجیح دے دو، یہ عارضی نقصان بھول جاؤ، ہمیشہ کے فائدے کو پکڑ لو۔ صحابی کہتے ہیں آپ نے فرمایا بندہ کہتا مالی مالی، کچھ نہیں، بندے کے تین ہی مال ہیں جو کھا کے ضائع کر دے، پہن کے بسیطہ کر دے، یا جو اپنے لیے آخرت میں جمع کرا دے۔ یہ تین مال ہیں، باقی کچھ نہیں۔ جو مرضی کھائیں، قیمتی سے قیمتی افطاری کرائیں، واش روم میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ گند، کھا کے ضائع کرتا ہے، پہن کے بسیطہ کرتا ہے، 5000 کا سوٹ پہنائیں، ہفتے بعد اتارے لنڈا بنا رہا ہے، بسیطہ کر دیتا ہے۔ 5000 کا سوٹ کو 500 میں نہیں لیتا اس کا، اس کو موبائل آ کے دے لاکھ روپے کا، 6 مہینے استعمال کرائیں، آدھی قیمت رہ جائے گی، جو چیز استعمال کرتا ہے بیکار کر دیتا ہے۔ نیا گھر ہوگا، قیمت اور ہوگی، جناب 10 سال رہے گی تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی، چیزیں ضائع کرتا ہے، کھاتا ہے تو گند بنا دیتا ہے، استعمال کرتا ہے تو ضائع کرتا ہے، دنیا میں اس کو کچھ نہیں جو آخرت میں بیچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی، واپس آئے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، بکری ذبح کی، کیا بچا؟ فرض کرنے لگی ایک دستی بچی، ایک شانہ بچا، باقی تو سب بانٹ دیا۔ کہا عائشہ جو بانٹا ہے وہی بچا ہے، بچت دنیا کی نہیں ہے، بچت کہاں کی ہے؟ آخرت۔ فرمانے لگے تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہے؟ صحابہ نے کہا ہم میں سے سب اپنا ہی مال پسند کرتے ہیں، ہمیں وارثوں سے کیا؟ کہا اپنا تو وہ ہے جو اللہ کے پاس جمع کرا دیا، جو چھوڑ کے گئے تو وہ کتنا ہے؟ ہم میں سے زیادہ کے پاس وارثوں کا مال ہے کتنا ہے؟ جو جمع کر رہے ہیں وہ وارثوں کے لیے کر رہے ہیں کہ آخرت کے لیے؟ اگر تو دنیا کا مکان بنائے، بنانا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، اس کی دلیلیں گھر اپنے بچوں کو دے کے جائیں، بالکل یہ نہیں کہ نہیں دینا، ان کو بھی گزارے مطابق دے کے جانا ہے، مگر دنیا کا گھر بنایا، کوئی مسجد بھی بنائی ہے کہ جنت میں گھر بن جائے، کوئی کنواں بھی کھدوایا کہ جنت میں گھر بن جائے، کسی مجاہد کا بھی مدد کی کہ جنت میں گھر بن جائے، کسی طالب علم کو، کسی یتیم کو کہ کل جنت میں نبی کے ساتھ ہوں، یتیم کو پال دوں، یہ کیا؟ فرمایا بندہ مرتا ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، دو واپس آتی ہیں، ایک ساتھ چلتا ہے۔ کون سی واپس چلی جاتی ہے؟ اولاد بھی پیچھے چلی جاتی ہے، مال بھی واپس آ جاتا ہے، مال تین جاتے ہیں، تین چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، مال، اولاد، اہل و عیال اور اعمال۔ قبر میں عمل جاتے ہیں، نہ مال ساتھ جاتا ہے نہ اولاد ساتھ جاتی ہے، تو ہم کس کی تیاری کریں گے؟ اعمال کی تیاری، ضائع نہیں کریں گے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین ضائع کر دیں گے۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے کسی ریبڑ میں گھس جائیں بکریوں کے تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کسی ایمان والے کا نقصان اس بات پہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت آ جائے، عہدوں کی محبت آ جائے، جتنا نقصان یہ کر دیتا ہے وہ بھیڑیا بکریوں کا وہ نقصان نہیں کرتا جو دنیا دار بندے اپنا نقصان کر دیتا ہے اس کے دل میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دنیا دار نہیں بنانا، آخرت والا بنانا ہے، دنیا کے بیٹے نہیں بننا، آخرت کے بیٹے بننا، استقامت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک درخت ہے جس پہ خزاں نہیں آتی، اس کے پتے نہیں جھڑتے، یا اللہ تو مجھے وہ درخت کر دینا جس کے رمضان کے بعد پتے نہ جھڑتے۔ تو سب لوگوں نے کہا یہ درخت یہ درخت۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری عمر چھوٹی تھی تو میرے دل میں ہے کہ کھجور ہوگی، تو اللہ کے نبی کہنے کہ کھجور ہو، تو مومن کی مثال کھجور کی ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی کہ رمضان میں نیک زیادہ ہو، شوال میں نیک، کھجور پہ خزاں نہیں آتی، کھجور پہ کبھی پتے نہیں جھڑتے اس کے۔ مومن کی مثال کس درخت کی ہے؟ یہ کوئی جامن کا درخت، ٹالی کا درخت نہیں، ککر نہیں ہے کہ سردیاں یہ تو پتے گئے، بہار آئے تو آ گئے، یہ بہار اور خزاں نہیں ہوتی، یہ سدا بہار ہوتا ہے۔ مومن کی مثال تو کھجور کی ہے جس پہ کبھی خزاں نہ آئے۔ تو حضرت عمر کو کہنے لگے مجھے سوال کا جواب آتا تھا، کم عمری کی وجہ سے نہیں بتایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ اگر تمہیں جواب دے جاتا مجھے یہ مال ملتا، یہ مال ملتا، یہ مال ملتا، اس سے زیادہ خوشی تھی کہ میرا بیٹا دین کا مسئلہ بتا دیتا۔ یا اللہ تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے بیٹوں کو دین کے مسئلے آتے ہیں، ہماری بیٹیوں کو دین کا علم آتا ہو۔ یہ رمضان چلا گیا، اگلے کا پتہ نہیں، توبہ کریں گے، اصلاح کریں گے، اور اصلاح میں پہلی چیز جس کی 5 وقت کی نماز کی اصلاح ہوگی اس کی ساری اصلاح ہوگی، جو نماز سے رہ گیا وہ کہیں کا بھی